آپ حضرات کو پتہ ہے کہ قرآن مجید ظاہر میں دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے جو چند اوراق اور 2 طرفہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر مسجد میں آسانی سے مل جاتا ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر کتب خانے میں موجود ہے۔ ظاہر میں تو عام کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ ایسی امتیازی خصوصیات ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی، اور ان خصوصیات کی وجہ سے یہ کتاب دنیا کی تمام کتابوں سے بلند اور برتر ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لفظ قرآن قرات سے ہے، قرات کہتے ہیں پڑھنے کو۔ قرآن وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہو، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو۔ چنانچہ اگر ہم مطالعہ کر لیں اسلامی تاریخ کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن یہ دن کے اجالوں میں پڑھا گیا اور یہ رات کی تاریکی میں پڑھا گیا، یہ ممبر اور اسٹیج پر پڑھا گیا، یہ مصلی اور چٹائی پر پڑھا گیا، یہ تنہائیوں میں پڑھا گیا، یہ مجلس اور مجمع میں پڑھا گیا، یہ سمندر کی لہروں پہ پڑھا گیا، یہ جانوروں کی پشتوں پہ پڑھا گیا، یہ پہاڑوں کے دامن میں چھپے غاروں کے اندر پڑھا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر مورچوں میں پڑھا گیا، یہ ہوا کے دوش پہ پڑھا گیا، یہ رو رو کے پڑھا گیا، رو رو کے سنا گیا۔ جس محبت اور وارفتگی کے ساتھ یہ قرآن پڑھا گیا ہے، دنیا میں کوئی دوسری ایسی کتاب موجود نہیں ہے۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، زیادہ پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں ایسے ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ واللہ قسم ہے خدا کی، لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، اگر تمہارے دل صحیح ہوتے یہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہ ہوتے۔ یہ جو تم جلدی اکتا جاتے ہو، جلدی سیر ہو جاتے ہو، اصل میں تمہارے دلوں کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا تھا، امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سفر شروع کیا تو اونٹ کی پشت پہ بیٹھ گیا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اونٹ سفر طے کرتا گیا، میں قرآن پڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا تو اونٹ کی پشت پر 8 دن اور 8 راتیں لگ چکی تھیں۔ 8 دن اور 8 راتوں میں میں نے 16 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا لما تبکین، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہمشیرہ نے کہا ابکی علیک، میں آپ پر رو رہی ہوں کہ آپ فوت ہو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان کنت باکیۃ فابکی علی نفسک، اگر آپ نے رونا ہے تو اپنے اوپر رو لے، مجھ پر نہیں رونا۔ فقد بکیت لہذا اليوم مذ 60 سنۃ، اس دن کے لیے میں پچھلے 60 سالوں سے روتا رہا ہوں، اب میرا رونے کا وقت ختم ہو چکا ہے، میرا ہنسنے کا وقت آ چکا ہے۔ پھر اپنے ہمشیرہ کو فرمایا کہ آپ اپنے اس بھائی کے بارے میں کیوں رو رہی ہیں جس بھائی نے گھر کے اس کونے میں 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ 18,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے، اس کے بارے میں اب کیوں رو رہی ہیں؟
یعنی اس کثرت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھا گیا ہے۔ قریب کے زمانے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا تو اپنی خالہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اپنی خالہ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو خالہ نے کہا کہ بیٹا سنا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا ہے۔ فرمایا جی ہاں خالہ الحمدللہ میں نے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا ہے۔ تو خالہ نے کہا کہ بیٹا پھر مجھے تھوڑا سا قرآن سنا دو، مجھے تھوڑا سا قرآن سنا دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا جب قرآن سنانا ہی ہے تو میرا وضو ہے تو میں 2 رکعت کی نیت باندھ کے آپ کو قرآن سناتا ہوں۔ چونکہ نوعمر لڑکے تھے، 2 رکعت کی نیت باندھ لی، قرآن سنانا شروع کیا۔ خالہ نے کہا کہ بیٹا وضو تو میرا بھی ہے تو میں آپ کے پیچھے مقتدی بن جاتی ہوں، میں آپ کے پیچھے قرآن پڑھ لیتی ہوں۔ چنانچہ وہ مقتدی بن گئی، حضرت شیخ الحدیث صاحب امام بن گئے۔ یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے الحمد سے میں نے 2 رکعت سے سلام پھیرا تو الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن میں نے ختم کیا تھا۔ صرف خالہ نے کہا تھوڑا سا قرآن سنا دو، اور تھوڑا سا قرآن میں 30 پارے قرآن مکمل 2 رکعتوں میں سنا دیا تھا۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب حضرت فاطمہ عدویہ رحمہ اللہ تعالی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئیں، پھر 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت میں قرآن پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتی گئی اور پڑھتی گئی اور پڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب 2 رکعت سے سلام پھیرا اس وقت فجر کی آذانیں ہو رہی تھیں تو ایک ٹھنڈی آہ کھینچی اور کہنے لگی اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، میں مشکل سے 2 رکعتیں پڑھ سکی ہوں۔ یہ شکوہ ہوتا تھا کہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، جی بھر کے ہم تلاوت نہیں کر سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مسعر بن قدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فاستحلیت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت اچھی لگی، فاستمعت لقراءتہ، پھر میں نے اس کی قراءت سننی شروع کر دی، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، یعنی 10 پارے پڑھ لیے۔ میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، فلم یرکع، رکوع نہیں کیا، حتی قرأ النصف، آدھا قرآن پڑھ لیا، میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا لیکن رکوع نہیں کیا، حتی ختم القرآن کلہ فی رکعت واحدہ، پورا قرآن 1 رکعت میں ختم کر لیا۔ فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا، فرأیتہ فاذا هو ابو حنیفہ، میں نے دیکھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا، تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن عظیم الشان ہے۔ اس قرآن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سب سے بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قاری صاحبان قرآن پڑھتے ہیں، مجمع جھوم اٹھتا ہے، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، شور اٹھ جاتا ہے مجمع سے، لوگ کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے کمال کر دیا، اتنی بہترین تلاوت کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایسی بات ہے، قاری صاحب نے کمال کیا ہے، بہت اچھی تلاوت کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کمال قاری صاحب کا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا کمال ہے، ورنہ قاری صاحب کسی اور کتاب کو اسی طرح پڑھ کے دکھا دیں، کوئی اور کتاب قاری صاحب پڑھنا شروع کر دیں کہ اس طرح اچھے انداز سے بہترین آواز کے ساتھ کوئی اور کتاب پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، سب سے زیادہ خوبصورت انداز سے پڑھی جا سکتی ہے۔ آزاد کشمیر میں ایک عالم تھے، انہوں نے اپنا ایک مضمون لکھا اور وہ مضمون میں نے خود پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے مہمان بن کر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اتنی پیاری آواز دی تھی، جب قرآن سٹیج پر بیٹھ کر پڑھتے تھے
सुभान अल्लाह, लोग मशहूर हो जाते थे। चुनांचे हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पास मेहमान बने। फरमाते हैं कि मैंने इशा के वक़्त उनको मेहमान खाने में ठहराया, उनके लिए मुसल्ला का इंतज़ाम कर लिया, तहज्जुद के लिए पानी का इंतज़ाम कर लिया। मैं अपने कमरे में जाके सो गया। तहज्जुद के बाद मैंने सोचा कि मैं हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में चला जाऊं, शायद उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कमरे में मौजूद नहीं थे। मैंने सोचा कहीं क़ज़ाए हाजत के लिए गए होंगे, लेकिन जब मैंने लोटा देखा तो लोटा खाली था। इसका माना यह है कि वज़ू कर चुके हैं। मुसल्ला देखा तो मुसल्ला बिछा हुआ था, मतलब यह है कि तहज्जुद पढ़ चुके हैं। तो इस वक्त कहाँ तशरीफ़ ले गए? मैं परेशान हो गया, कहीं बाहर गए होंगे। यहाँ तो जंगल है, जंगली जानवर यहाँ फिरते हैं, हशरात, सांप, बिच्छू फिरते हैं। ऐसा ना हो किसी चीज़ ने हज़रत को नुकसान पहुँचाया हो। मैं कमरे से बाहर निकला, इधर उधर देखने लगा, बेकरारी और बेताबी के आलम में, लेकिन मुझे कहीं शाह साहब नज़र नहीं आए। ज़्यादा परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं आराम से खड़ा हो जाता हूँ, कहीं किसी तरफ से किसी के आने जाने पाँव के आहट की आवाज़ सुनाई देगी। तो फरमाते हैं कि मैं खामोश खड़ा हो गया। मैं खड़ा हो गया तो ये मार्च या अप्रैल का महीना था, बहार का मौसम था, सुबह सवेरे का वक़्त था। पहाड़ के दामन में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। चांद अपनी जोबन पे था, ठंडी हवा चल रही थी। हवा के ठंडे झोंकों के साथ दूर से मेरे कान में किसी की तिलावत की आवाज़ पहुंच गई। अब मैं समझ गया कि जिधर से आवाज़ आ रही है उधर से हज़रत शाह साहब बैठे हुए हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। चुनांचे मैं उसी तिलावत की रुख पे चलना शुरू हो गया। चलता गया, काफ़ी दूर मैं चला गया। मैं बहुत दूर गया तो मैंने देखा कि एक चट्टान पर हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं और झूम झूम के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब तसव्वुर करें, पहाड़ का दामन हो, हर तरफ खामोशी छाई हुई हो, सुबह सवेरे का वक़्त हो, नूर उतर रहा हो, बहार का मौसम हो, चांद की जान चांदनी हो। फरमाते हैं कि मैं वहाँ करीब गया हज़रत शाह साहब को देखने के लिए। हैरान रह गया कि एक चट्टान पर तो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, आंखें बंद थीं और झूम झूम के कुरान की तिलावत कर रहे थे। सामने वाली चट्टान पे मैंने देखा एक काला सांप था जिसने अपना सर उठाया हुआ था और वो झूम झूम के कुरान की तिलावत सुन रहा था। मैं दोनों को देखता रहा, कुरान सुनाने वाले को देखता रहा, कुरान सुनने वाले को देखता रहा। काफ़ी देर के बाद जब हज़रत शाह साहब समझ गए कि अब फजर की नमाज का वक़्त हो गया, तिलावत मौकूफ़ कर दी। फिर मैंने देखा कि सांप ने अपना सर चट्टान पे रखा और अपनी राह ले ली। गोया के बेहतरीन अंदाज से पढ़ी जाने वाली किताब कुरान अज़ीमुश्शान है। हमारे हज़रत जी, मेरे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अमेरिका में कारी अब्दुल बासित, जो मिस्र के मशहूर कारी थे, उसके साथ कई प्रोग्रामों में इकट्ठे का बयान करने का मौका मिला। चुनांचे वो तिलावत करते थे, मैं बाद में बयान करता था, वो तिलावत करते थे, मैं बाद में बयान करता था। फरमाते हैं कि कई मरतबा इकट्ठे हम ठहरते थे। तो मैंने एक मरतबा कारी साहब से पूछा कि कारी साहब, इस कुरान की निस्बत से अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया में शोहरत अता फरमाई है, इस्लामी दुनिया का बच्चा बच्चा आपको जानता है, आपने कुरान पाक का कोई जिंदा मुअजिज़ा अपनी आंखों से देखा है? दुनिया आपने देख ली कुरान की निस्बत से, कोई कुरान का मुअजिज़ा आपने अपनी आंखों से देखा है? तो कारी साहब ने कहा कि मैं आपको क्या क्या मुअजिज़ात बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ। तो कारी साहब ने कहा कि जब रूस का सोशलिज्म का निज़ाम अरूज पे था,
مصر کا صدر جمال عبد الناصر روس گیا تھا سرکاری دورے پر، تو روس کے حکمرانوں نے جمال عبد الناصر سے کہا کہ آپ ہمارا نظام قبول کر لیں، ہم آپ کو مدد فراہم کریں گے، آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ جمال عبد الناصر نے کہا کہ میں اس وقت آپ لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا، میں اگلے سال پھر آؤں گا تو پھر جواب دوں گا۔ چنانچہ جمال عبد الناصر اپنے ملک آیا۔ اگلے سال جب جمال عبد الناصر نے سرکاری دورے پر روس جانا تھا تو میرے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نے میرے ساتھ روس جانا ہے۔ اب میں حیران ہو گیا کہ جمال عبد الناصر اگر مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے تو بنگلہ دیش لے کے چلا جائے، شام لے کے چلا جائے، پاکستان لے کے چلا جائے، سعودی عرب لے کے چلا جائے، جہاں لوگ قرآن ماننے والے تو ہیں، قرآن سننے والے ہیں۔ اب روس لے کے میں چلا جاؤں گا، وہاں کیا کروں گا؟ وہ لوگ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، تو وہاں میرے جانے کا کیا فائدہ؟ لیکن جمال عبد الناصر نے کہا تھا تو میں نے تیاری کر لی۔ چنانچہ میں جمال عبد الناصر کے ساتھ روس کے دورے پہ چلا گیا۔ جب روس کے حکمرانوں کے ساتھ ماسکو میں مذاکرات ہونے تھے تو حکمرانوں نے پھر وہی بات کر لی کہ آپ نے پچھلے سال کہا تھا کہ میں آپ کو جواب دوں گا، آپ نے ہمارا نظام قبول کرنا ہے یا نہیں قبول کرنا، آپ نے ہمیں جواب دینا ہے۔ تو جمال عبد الناصر نے مجھے کہا کہ قاری صاحب ان کو قرآن پاک کا ایک رکوع سنا دو، ان کو قرآن مجید کا ایک رکوع سنا دو۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کفر کے سرغنوں کو قرآن سنانے کا موقع ملا تھا۔ فرماتے میرا تو ایمان ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اچھل رہا تھا، سینے سے باہر آ رہا تھا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لی اور میں نے بند آنکھوں کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا، اور میں نے وہ رکوع پڑھا جس رکوع کو سن کے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا تھا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ فرماتے میری آنکھیں بند تھی، میں جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب رکوع مکمل ہو گیا میں نے آنکھیں کھول دی، میں نے جمال عبد الناصر کی طرف دیکھا۔ جمال عبد الناصر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ تو اتنی حیرانگی والی بات نہیں تھی۔ میں نے رشین حکمرانوں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے بھی موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ رشین حکمران بھی قرآن کی تلاوت کو سننے کے بعد اپنی آنسوں پر قابو نہیں پا سکے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، سب سے بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے فرمایا تھا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود۔ ابو موسیٰ آپ کو تو حضرت داود علیہ السلام کے طرزوں میں سے ایک طرز دیا گیا ہے اور آپ ان کے طرز پہ تلاوت کرتے ہیں۔ اتنے بہترین تلاوت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر پہر مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ان کا گھر چھوٹا تھا، دیواری چھوٹی تھی، گرمیوں کا موسم تھا۔ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ باہر گلی میں آواز پہنچ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کی آواز سنی تو وہیں پہ کھڑے ہو گئے، گلی میں کھڑے ہو کے تلاوت سننی شروع کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گھر میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت موقوف کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا ابو موسیٰ آپ رات کے آخری پہر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، میں باہر گلی میں کھڑا ہو کے آپ کی تلاوت سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا اللہ کے نبی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ باہر گلی میں کھڑے ہو کر میرا قرآن سن رہے ہیں لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا، میں آپ کے لیے اور زیادہ مزین کر کے قرآن کی تلاوت کر دیتا۔
بہتر انداز سے پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن عظیم الشان ہے۔ اس قرآن پاک کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جلدی یاد ہونے والی کتاب ہے۔ یہ ہمارے حافظ بچے، کوئی 1 سال میں قرآن یاد کر لیتا ہے، کوئی 10 مہینوں میں یاد کرتا ہے، کوئی 9 مہینے میں، کوئی 6 مہینے میں قرآن یاد کرتا ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بچہ بڑا ذہین ہے، 6 مہینے میں قرآن یاد کیا۔ استاد نے زبردست محنت کی ہے، 6 مہینے میں شاگرد کو قرآن یاد کرایا۔ استاد کا کمال ہے، شاگرد کا کمال ہے۔ میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں استاد کی محنتیں ہوں گی، شاگرد کی ذہانت اور قابلیت ہوگی، لیکن اصل کمال قرآن مجید کا ہے کہ اس کو اتنا جلدی یاد کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہی بچہ کسی اور کتاب کو یاد کرنا شروع کر دے اور اتنا جلدی کسی اور کتاب کو یاد کر کے دکھا دے، نہیں یاد کر سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، جب سینے میں اترنا شروع ہو جاتا ہے تو اپنے لیے خود جگہ بناتا ہے۔ اس کے لیے جگہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سینے میں اترتا جاتا ہے، خود وہاں اپنے لیے جگہ بناتا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے آیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب، یہ میرے بیٹے کو اپنی شاگردی کے لیے قبول کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری شاگردی کے لیے اس بندے کو قبول کیا جاتا ہے جو قرآن کا حافظ ہو۔ آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے؟ وہ باپ نے کہا نہیں، وہ قرآن کا حافظ تو نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، پہلے قرآن کا حافظ بنا دو، پھر میرے پاس لے آؤ۔ وہ باپ چلا گیا اور 1 ہفتے بعد پھر آ گیا، کہنے لگا امام صاحب میرے بیٹے کو اپنی شاگردی کے لیے قبول کر لو۔ امام صاحب نے فرمایا میرے بھائی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دو، پھر میرے پاس لے آؤ، آپ دوبارہ ویسے لے کے آ گئے۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ امام صاحب، پچھلے ہفتے میں آیا تھا، میرا بیٹا قرآن کا حافظ نہیں تھا، 1 ہفتے میں 30 پارے قرآن یاد کر چکا ہے، اب میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ 1 ہفتے میں پورا قرآن یاد کر لیا ہے۔ اسی بچے کو آج کی دنیا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جلدی یاد ہونے والی کتاب۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک آدمی آیا اور اپنے 5 سالہ بچے کو لے آیا اور کہنے لگا میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے۔ ہارون الرشید نے کہا 5 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، کوئی ہے ماننے والی بات؟ باپ نے کہا کہ اس کا آپ خود امتحان لے لیں، خود قرآن سن لیں۔ ہارون الرشید نے بچے سے کہا کہ بچہ پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو۔ اب بچہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ ہارون الرشید بادشاہ تھا لیکن بڑا پکا حافظ تھا۔ کہا پڑھو، بچہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ پھر کہا پڑھو، بچہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو ہارون الرشید نے اپنے اس بچے کے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ تو نہیں پڑھ رہا۔ وہ والد نے بچے سے کہا کہ بیٹا پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بچے نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں لیکن وعدہ کرو کہ گڑ کی ڈلی دو گے۔ تو باپ نے وعدہ کیا کہ میں گڑ کی ڈلی دوں گا۔ پھر اس کے بعد بچے نے پڑھنا شروع کیا اور پھر پڑھتا گیا۔ ہارون الرشید نے ایک جگہ امتحان لیا، 5 مقامات سے امتحان لیا اور بچے نے پورا صحیح سنا دیا۔ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن، 90 سال کا بوڑھا حافظ قرآن۔ جلدی یاد ہونے والی کتاب ہے۔ اب میں قریب کے زمانے کی بات بتاؤں، ہمارے علماء دیوبند کے بڑے مشہور عالم حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے تھے کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آیا تو شعبان کے مہینے میں عام طور پہ طلباء مدارس سے آ جاتے ہیں، چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے والد سے ملاقات ہوئی تو میرے والد نے کہا کہ اس دفعہ تو رمضان قریب ہے اور انشاءاللہ سلیم اللہ خان ہمیں تراویح میں قرآن سنائے گا۔ اب فرماتے کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں نے تو حفظ نہیں کیا، میں تو عالم بنا تھا۔ میں نے کہا ابو میں تو حافظ نہیں بنا، میں تو عالم ہوں۔ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا، پھر آپ کا اتنے سال پڑھنے کا کیا فائدہ کہ ہمیں تراویح میں قرآن نہیں سناؤ گے؟ وہ فلاں کا بیٹا تو 2 سال کے بعد آ گیا واپس اور قرآن سناتا ہے ہر سال، اور آپ اتنے سال پڑھنے کے بعد بھی کہتے ہیں میں قرآن نہیں سنا سکتا۔ فرماتے مجھے بڑی غیرت آئی کہ میرے والد کا اتنا شوق ہے اور میں اپنے والد کو تراویح میں قرآن نہ سنا
सुना सकूं, ये कैसे हो सकता है। मैंने अपने वालिद के शौक को देखा तो मैंने अज़म कर लिया कि मैं कुरान याद करूंगा। चुनांचे रमज़ान शरीफ में दिन में एक पारा याद करता था, रात को तरावी में अपने वालिद को सुनाया करता था। अगले दिन मैंने एक और पारा याद कर लिया, रात को तरावी में वालिद को सुनाया, और इस तरीके से फरमाते हैं कि 30 तरावी मुकम्मल हो गई, मेरा 30 पारे कुरान मुकम्मल हो गया। जल्दी याद होने वाली किताब कुरान अज़ीमुश्शान है, ये इसकी अगली खसूसियत है। और इसकी अगली खसूसियत ये इज्जतें देने वाली किताब है, इज्जतें देने वाली किताब है। आप लोग जब थक जाए ना तो एक एक करके उठना शुरू हो जाए, फिर मैं सब बयान बंद करूंगा। समझ आ रही है। मैंने एक जगह बयान किया तो बयान जरा लंबा हो गया, तो मैंने लोगों से कहा कि देखें बयान लंबा हो गया लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, बयान आप लोगों ने लंबा करवाया है। आप लोग उठ जाते तो मैं बयान लंबा ना करता, आप लोग बैठे रहे तो मैंने भी बयान लंबा कर दिया। तो आपकी मर्जी है बयान मुख्तसर करवाना है या लंबा करवाना है, आप लोगों ने अपना खुद ही फैसला करना है। आप लोग थके हुए होंगे, आपने इंतज़ार किया है, लेकिन मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, लिहाजा जब तक आप लोग बैठे रहेंगे मैंने भी बयान ख़त्म नहीं करना, न मुख्तसर करना है। बहरहाल मैं कहने लगा कि ये इज्जतें देने वाली किताब है, इज्जतें देने वाली किताब है। इस कुरान के साथ जो बंदा जुड़ गया, कुरान ने उसको बुलंदी पे पहुंचाया। जिस कौम ने कुरान को थाम लिया, कुरान ने पूरी कौम को बुलंदी पे पहुंचाया। मैं अगली बात करूं कि बेजान चीज भी अगर कुरान के साथ जुड़ जाती है, कुरान बेजान चीजों को भी इज्जत और मर्तबत अता करता है। सादा गत्ता होता है, उसको आप कूड़े के ढेर में फेंक सकते हैं, गंदी नाली में बहा सकते हैं, उस गत्ते के ऊपर जूतियां रख सकते हैं, जायज है। लेकिन कोई बंदा उस गत्ते को उठा के उसको साफ करता है, कुरान के साथ जिल्द के तौर पे लगा देता है। उलमा फरमाते हैं कि चूंकि ये गत्ता अब कुरान के साथ जुड़ चुका है, अब इस गत्ते को बेवजू हाथ लगाना जायज नहीं है। बेजान गत्ता अगर कुरान के साथ जुड़ गया, कुरान ने इतनी इज्जत अता कर दी कि उसको बेवजू हाथ लगाना जायज नहीं होता। तो जो बच्चा 30 पारे कुरान अपने सीने में महफूज कर लेता है, उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। कुरान इज्जतें देने वाली किताब है। इन्नल्लाह यरफ़अु बिहादल किताब अक़वामा व यज़अु बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस किताब के साथ कौमों को बुलंदी अता करते हैं। अगर कोई कौम इस किताब को पसे पुश डालती है तो कौमों को पस्ती में डाल देता है। जी हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अरब मुआशरा पस्ती की इंतहा को पहुंचा हुआ था। उस मुआशरे में तमाम तर खराबियां मौजूद थी, बदअमनी उस मुआशरे में थी, माशी बदहाली इतनी थी, लोग मुर्दार खाने पर मजबूर थे, मुर्दार खाते थे, पुराने खुश्क चमड़े चबाया करते थे, घास और दरख्तों के पत्ते खाया करते थे। इस तरह उनकी माशी बदहाली थी। अखलाकी तौर पे इतने वो लोग गिर चुके थे, फहाशी उरियानी इतनी आम थी। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि उस मुआशरे में बदकार औरतें अपने घर पर खास झंडा लगाया करती थी, और वो झंडा इस बात की अलामत होती थी कि यहाँ जो बंदा आना चाहता है आ सकता है, हर किसी को इजाजत है। बदअमनी, कत्ल, मुकातले इतने थे कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू हो जाता, साल हर साल तक वो झगड़ा चल रहा होता था, सैकड़ों लोग उसमें कत्ल हो जाते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। कोई हैसियत नहीं थी उस मुआशरे की। लेकिन ये कुरान आया, फिर उन लोगों ने इस कुरान को थाम लिया, और ऐसा थामा कि फिर कुरान ने उनको बामे अरूज पे पहुंचा दिया, दुनिया वालों के लिए मुक्तदा और पेशवा बना दिया। बात क्या थी कि न कैसर व किसरा से दबे, बात क्या थी कि न कैसर व किसरा से दबे। चंद बंदे जो थे ऊंटों के चराने वाले, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले। वो अक़वाम आलम के सामने वो लोग इतने बुलंदी पर पहुंच गए। हारून रशीद अपने दरबार में बैठा हुआ था,
बादल का टुकड़ा हवा के साथ तेजी से सर के ऊपर से गुजर गया। हारून रशीद ने बादल को देखा, बादल को खिताब करके कहा, सीरी हैथुमा शिअते अंत सीरी, बादल तू जहां जा सकता है चला जा, जहां तू बरसना चाहता है बरस ले, लेकिन याद रख तेरे पानी से पैदा होने वाली पैदावार का खिराज मेरे बैतुल माल में आएगा। तू जहां जा सकता है चला जा। यानी बादल को चैलेंज कर रहे थे। मुसलमान हुक्मरानों की अजमत इतनी थी। आज बदअमनी है, आपको पता है, न हमारी जान महफूज, न माल महफूज, न इज्जत महफूज, न औलाद महफूज है। माशी बदहाली इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन एक वो ज़माना था जिसमें माशी बदहाली इंतहा को पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर कुरान ने कैसे उठाया। हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था। एक आदमी आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, माली तंगी है, खाने को कुछ नहीं मिलता। हुज़ूर ने मेरी तरफ देखा, फरमाया, अदी, अगर आप जिंदा रहे तो आप खुद देख लेंगे कि एक आदमी घर से निकलेगा, उसके हाथ में सोना होगा और बाजार में आवाजें लगा रहा होगा, ओ लोगों, मेरे पास ज़कात का सोना है, तुम में से है कोई कबूल करने वाला जो ज़कात का मुस्तहिक हो, मुझसे ये सोना कबूल कर ले। उसको ज़कात का मुस्तहिक बंदा नहीं मिलेगा। सारे लोग इतने खुशहाल होंगे। फरमाते हैं कि फिर मैं उसी मजलिस में बैठा हुआ था, एक और आदमी आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे इलाके में कुछ लोग हैं, डाकू हैं, बदअमनी पैदा कर रखी है, लोग परेशान हैं। फिर हुजूर ने मेरी तरफ देखा, कहते, आदि, अगर आप जिंदा रहे तो आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि हीरा मकाम से एक खातून चलेगी, मक्का मुकर्रमा आएगी, अकेले सफर करेगी। न उस खातून को अपनी जान का खतरा होगा, न माल का खतरा होगा, न इज्जत का खतरा होगा। हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि एक आदमी था, बाजार